السلام علیکم اسٹوڈنٹس 9 کلاس۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے اور ان کی مخالفت سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ جس کام کا حکم دیں اس پہ عمل کرو اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، غور اور تدبر نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس میں شر کا لفظ استعمال ہوا، شر الدواب کا۔ شر کے لغوی معنی ہے بدتر، اور دواب دراصل دعوت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے چوپائے یا جانور، یعنی بدترین جانور۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کی طرح بظاہر سنتے ہیں اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے اصل میں یہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوگ جانور بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کافروں یعنی یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا کیونکہ یہ لوگ عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا یعنی سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس آیت سے پہلے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو بات غور و تدبر سے نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سنوا دیتا۔ یہاں بھلائی سے مراد حق کی طلب ہے۔ حق کی طلب سے ہی تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مومنوں خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
کہ خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد وغیرہ کی طرف، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان اور آخرت میں ابدی حیات کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد دیر نہ لگائیے بلکہ فوراً اس پہ عمل کریں، کیونکہ انسان کا دل خدا کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کا دل پھیر دیں۔ جب بندہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو اور جان رکھو کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ظالموں کے اوپر واقع نہیں ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو اپنی شخصی عمل اور انفرادی عمل کو کافی سمجھتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ اگر معاشرے کی برائیوں کی وجہ سے کوئی عذاب آیا تو اس کی لپیٹ میں مجرموں کے ساتھ ساتھ تم بھی آ جاؤ گے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ انسان اپنی فکر کرے بلکہ دوسروں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں خود نیک کام کرتا ہے دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دینا چاہیے، اور جہاں خود برائیوں سے بچتا ہے دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کا حکم دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرے گا، اپنی فکر کرے گا، تو ان گناہوں کی وجہ سے اگر ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا تو وہ لوگ بھی جو خود گناہ تو نہیں کرتے لیکن گناہوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں، یعنی تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکی زندگی کے حالات کا ذکر کیا مسلمانوں کے سامنے کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے، چھپے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ تمہیں رہتا تھا، تمام کفار مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور انصار کے ذریعے ان کی مدد کی اور رزق عطا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ دور کے واقعات یاد کروائے کہ اب تو تم طاقت میں ہو، ابھی تمہارے پاس قوت ہے، لیکن ایک وقت تھا تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، ہر وقت تمہیں خطرہ رہتا تھا لوگوں کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اس میں امانت کا ذکر کیا گیا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بد دیانتی، عہد شکنی، یعنی کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا یا امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافق کی نشانی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خیانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت اور آپس میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں دین کو ایک امانت قرار دیا گیا ہے۔ اس دین کی طرف سے عائد کیے گئے تمام فرائض و حدود کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں، مثلا آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، آپ سے سب سے زیادہ محبت و عقیدت رکھنا۔ امت کے ہر فرد کی طرف سے ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ ان میں سے کسی بھی حق میں کوتاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی۔
آپس میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپس کے معاملات میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی جائیں۔ اس میں انفرادی یا اجتماعی تمام ذمہ داریاں شامل ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا۔ فتنے کا مطلب ہے آزمائش، یعنی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ کئی بار مال اور اولاد خود ہی دنیا میں وبال اور جان بن جاتے ہیں، یعنی مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے انسان دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض آدمی کر سکتا ہے اور راضی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ خوش قسمت انسان مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اور بدقسمت انسان اولاد کی وجہ سے اور اپنے مال کی وجہ سے اس کو ذاتی ملکیت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گا۔ اسی طرح اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، میں نے اولاد اور مال تمہیں دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس کے ساتھ اللہ کو راضی کرو یا ناراض کرو۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھو کہ جو اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، یعنی اولاد اور مال کی محبت نیکی کرنے میں اس کے آڑے نہیں آئے گی، رکاوٹ نہیں بنے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ رکوع نمبر 3 کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اب اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کے سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس کے شر کے لغوی معنی ہے بدتر، اور دواب دراصل دعوت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں چوپائے یا جانور، یعنی بدترین جانور۔ اصطلاحی مفہوم، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کی طرح بظاہر سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے اصل میں یہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جانور بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کافروں یعنی یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا، کیونکہ یہ لوگ عقل اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ بظاہر تو سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرا سوال ہے سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب، خیانت کا مفہوم، خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بددیانتی اور عہد شکنی، یعنی کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، یا امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافقین کی نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں دین کو ایک مانند قرار دیا گیا۔ اس دین کی طرف سے عائد کیے گئے تمام فرائض اور حدود کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کچھ حقوق ہیں، مثلا آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت و عقیدت رکھنا وغیرہ۔ امت کے ہر فرد کی طرف سے ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ ان میں سے کسی بھی حق میں کوتاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اب آپس میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے آپس کے معاملات میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی جائیں۔ اس میں انفرادی یا اجتماعی تمام ذمہ داریاں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 کی آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہوئی آج کے لیکچر میں، اور اسی طرح رکوع نمبر 3 کے سوالات کے جوابات دیے گئے۔
ان کے متعلق اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو اپنے گروپ سے رابطہ کریں۔ اب اس رکوع کے مشکل الفاظ کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے، اور باماورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور سوالات کو بھی صحیح طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔